رمضان آیا رمضان آیا قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ النور چل رہی تھی، اس کا تیسرا رکوع ہے جس میں اللہ تعالی نے شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا اور اس کا نقصان بھی بتایا۔ فرمایا شیطان کی فرما برداری، اس کے پیچھے نہ چلو، جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا وہ تو بے حیائی بناتا ہے، بے حیائی کے کاموں اور نامعقول کاموں کی طرف وہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہیں اس سے بچا لیتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والے سے حضرت صدیق اکبر کے بھانجے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ جب بات کھل گئی تو آپ ناراض ہوئے۔ یہ فقیر آدمی تھا، حضرت صدیق اکبر خود ان کی کفالت کرتے تھے، گویا کہ ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو پھر اپنوں کا جو ہے تان کرنا یا دوسروں دشمنوں کے ساتھ مل جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جب بات کھل گئی تو حضرت نے فرمایا بس نکل جاؤ، اب میں تیرا خرچہ نہیں دوں گا۔ لیکن تھا وہ مخلص مسلمان تھا، منافق نہیں تھا۔ وہ سے غلطی ہو گئی، بغیر تحقیق کے ان کی باتوں میں آ گیا تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خرچہ دوبارہ جاری کروا دیا۔ اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا ایک اہل فضیلت لوگ ہوں، کشادگی والے لوگ ہیں، وہ قسم اٹھا لیں کہ میں غریبوں کو، رشتہ داروں کو اور مسکین و مہاجروں پر خرچ نہیں کروں گا، یہ تو مناسب نہیں تھا۔ اور اس کو چاہیے کہ اگر وہ خود اپنی بخشش کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بھی معاف کر دے۔ تو صدیق اکبر یہ سنتے ہی فوراً اس نے کہا کہ بس میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، قسم کا کفارہ دے دوں گا اور اس کا خرچہ جو میں نے بند کیا تھا وہ بھی دوں گا اور آئندہ بھی دوں گا۔ ایسے ہوتے ہیں ماننے والے لوگ، مان جائیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوری سزا دے گا۔ ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے۔ جب یہ اصول ہے اور بھی معنی اس کے، تو پھر صدیقہ کی پاک دامنی دیکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کو دیکھو، یہ جوڑ اس طرح جڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پاک دامن کائنات میں سب سے نیک ہیں، تو ان کی بیوی بھی یہی سمجھ لو۔ اولئک مبرؤون، بالکل واضح الفاظ فرما دیے۔ یہ لوگ جن پر یہ تہمت لگائی گئی ہے، یعنی جمع کا صیغہ بول دیا،
حالانکہ صدیقہ پر صرف لگی تھی تہمت. یہ مبرؤون مما یقول، یہ تو پاک ہے اس سے جو یہ منافق وغیرہ باتیں کر رہے ہیں. تو باقی رہ گیا جو غلطی سے ان کے ساتھ مل گئے ہم اس سے بھی معاف کر دیں گے. بہرحال یہ معاملہ صاف ہو گیا. حضرت صدیقہ فرماتی ہیں ایک وقت گزر گیا تھا، مجھے پتہ، صدیقہ کو پتہ بھی بہت بعد میں چلا. وہ ایسے سفر سے آئی تھی، تھکی تھی، پھر بیمار ہو گئی، بخار بھی ہو گیا، پتہ ہی نہیں. وہ باہر باتیں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں. ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر اپنی ایک اس کے ساتھ گئی، مستحی کی ماں تھی، وہ ان کے ساتھ جا رہی تھی. عورتیں جو ہیں جہاں بات الخلا گھر میں نہ ہو باہر جاتی ہیں تو پھر 2-3 کٹھی جاتی ہیں تاکہ اندھیرے میں ہوتا ہے، دور سے جاتے ہیں تو گھر بھی لگتا ہے. ہاں، تو جاتے ہوئے اس ماں نے اور عورت نے کہہ دیا ہلاک ہو مستہ، کھڑی ہو گئی. مستہ ہلاک، کوئی ماں بھی اپنی بیٹوں کے لیے بد دعا کرتی ہے؟ یہ کیسے بد دعا کرتی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں؟ ہاں جی کہ نہیں پتہ مجھے. وہ تو آپ پر لوگوں نے تہمت لگائی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے. بس قضاء حاجت بھی ختم ہو گئی، واپس آ گئی. اتنی پہلے ہی بخار کا پریشان تھی، بہت غمیمہ لمبا واقعہ ہے. اجازت لے کے سویرے پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے. پہلے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں پوچھا. لوگ صحابہ تھے، دوسروں سے مشورہ کر رہے تھے. صدیقہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا کیا بات ہے کیا ہے نہیں. وہاں جا کر پھر پوچھا. بندہ انسان ہے، جو غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ سیدھی سیدھی باتیں بتا دیں. امی آپ جواب دیں. میں کیسے جواب دے سکتی ہوں؟ مجھے تو علم غیب نہیں. باپ بھی خاموش ہو گیا، وہ بھی جواب دینے کی ضرورت. تو کہتی ہیں بس میں سچ کہوں تو تم نے ماننا نہیں کہ بات اتنی پھیل گئی ہے، اور اگر باقی جو ہے وہ جھوٹ میں بولنے کو تیار نہیں. اس قسم کے کوئی الفاظ بولے اور جا کے دوسری جگہ جو ہے وہ بیٹھ گئی، لیٹ گئی، جو بھی ہو اپنے پر. اتنے میں وحی آ گئی. وحی آ گئی تو یہ آیتیں ساری اتر آئیں اور نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور جناب مبارک باد دی. اور ماں نے کہا عائشہ اٹھو اور جناب نبی علیہ السلام کے سر پر بوسہ دو اور شکریہ ادا کرو. لیکن صدیقہ پر اس پر ایک حالت طاری تھی. حال انسان پر آتا ہے. انہوں نے کہا میری طرف داری تو کسی نے نہیں کی، نہ باپ نے نہ ماں نے. نبی علیہ السلام خود ادھر ہے میرے بارے میں کسی، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے میری 7 آسمانوں سے میرے لیے برات نازل کر دی. تو بہرحال یہ کہتی ہیں میں نے یہ تو یقین کر لیا تھا کہ جس نے، وہ جیسا کہ مریم پر تہمت لگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تہمت کو ہٹا دیا، میری تہمت کو بھی ہٹا دیا جائے گا. لیکن یہ میرے خیال میں نہیں تھا کہ قرآن بن کے اتارا جائے گا جو قیامت تک نمازوں میں پڑھتا چلا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. احکام دیے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے گھر میں جائے تو اجازت کے ساتھ جائے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے، دوسرے وقت میں آ جائے. اور ہاں ایسے گھر ہیں جہاں عام طور پر جس طرح یہ انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں اور سب کے لیے ہوتی ہیں، وہاں اجازت کے بغیر بھی آدمی جا سکتا ہے. مومن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یہ نہیں کہ ان کے لیے پردہ نہیں ہے تو وہاں وہ جہاں مرضی ہے نظر کریں، اپنی نظریں نیچے رکھیں. یہ جواز نہ بنائیں کہ پردہ دونوں نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے. اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں، یہی پاکیزگی کا باعث ہے. اور عورتوں سے الگ کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اور دوپٹہ جو ہے وہ صحیح سر پہ اور سینے پہ ڈالیں اور کسی کے سامنے اپنی زینت کو اظہار نہ کریں سوائے ان کے جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح جائز نہیں ہوتا. وہ باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں وغیرہ وغیرہ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. جو بے نکاح ہیں
اور وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، خواہ تمہاری باندیاں اور غلام کیوں نہ، ان کو بھی نکاح کر دیا کرو۔ اور جو آدمی بالکل نکاح کی کوئی طاقت نہیں رکھتے کہ بیوی کو خرچہ تک نہیں دے سکیں گے، تو وہ ذرا صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا انشاءاللہ، تو پھر وہ بھی شادی کر لیں۔ اور جو غلام ہیں وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں تو ان کو مکاتب بھی بنا دیں۔ اور باندیوں سے لوگ جو ہیں بعض دفعہ برے فعل کروا کے پیسے کماتے تھے، ان سے منع فرما دیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ کی توحید اپنے جو ہے مثال کے ساتھ پیش کی توحید کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ آسمان اور زمین کو منور کرنے والا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چراغ ہو اور چراغ کو شیشے کی روشن دان میں رکھا ہوا، اس کے اندر زیتون کا تیل ہو، اور زیتون کا جو اعلیٰ قسم کا تیل ہو جو خود ہی چمکتا ہو بغیر آگ لگانے کے، اور وہ روشنی کتنی دور پھیل جائے گی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نور ہر جگہ تمہیں نظر آتا ہے، یہ اللہ نے نور پیدا کیا ہے جو کچھ تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، ایسے گھر بھی ہیں جس میں اللہ کا نام ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو تجارت بھی اللہ کے نام سے اور ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے نہیں روکتی، وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں اور نیک اچھے اعمال بھی کریں تو ان کی مثال ایسا ہے جیسے کہ سراب ہو، سراب کہتے ہیں ریتنا میدان، گرمی کے اندر اتنا سورج کی روشنی میں ایسے چمکتا ہے جیسے کہ پانی چمک رہا ہو، تو پیاسا آدمی سمجھتا ہے وہ پانی ہے وہاں جاؤں، اور وہاں جاتے جاتے پہلے جو پیاسا تھا اب تو بالکل اس کی جان بلب ہو جائے گی۔ فرمایا اسی طرح اچھے عمل کر کے کافر مشرک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، ان کو کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی تسبیح تو زمین آسمان کی ہر چیزیں پرندے تک بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بادل پیدا کرتا ہے اور اس کو ہوا کے ذریعے آسمان پر بکھیر دیتے ہیں، اور وہاں سے جہاں چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات دن کو لے آتے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں، پانی سے، مٹی سے، نطفے سے، کوئی 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کوئی 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، کوئی پیٹ کے بل گھسٹ کے لیے تیزی کے ساتھ چلتے ہیں جیسا کہ سانپ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ بغیر پاؤں کے بھی چلا دیتا ہے۔ اور منافقوں کی حالت یہ ہے جب اپنا مقصد ہو تو فوراً گردن نیچے کر کے آتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور اگر دیکھ لیں کہ ہمارا قصور ہے، ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ قریب بھی نہیں آتے، دور بھاگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرے گا۔ یہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود برائی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، مومنوں کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی ہے، مانیں گے۔ فرمایا یہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، 4 کام جو کرے پکا مومن ہے۔ ایک دیہاتی آدمی، دور آدمی آیا، سنی تو مسلمان ہو گیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، اس کے اندر پورا جامع اسلام کا ذکر ہے۔ اس میں اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اطاعت کرے گا اللہ کی تو فرائض پورے کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں سنت کو پورا کرے گا، اور وہ گناہوں سے بچے گا، ڈرے گا تو گناہوں سے بچے گا، اور متقی ہوگا، یعنی پیچھے سے کچھ گناہ کیے ہیں تو اس نے توبہ کرنے کا فائز منفائز، یہ فائز لوگ ہیں۔ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کرنا چاہیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، حکمرانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، جو آدمی ایمان لائے اور عمل نیک کرے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے، یعنی حکمرانی دے دیں گے جیسا کہ پہلے، اور دوسرا ان کے دین کو مضبوط کر دیں گے۔
تیسرا ان کے خوف کو امن سے بدل. 3 فائدے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. لیکن ان کو چاہیے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جب تک اس شرط پر قائم رہیں گے ہم بھی ان کو اسی طرح حاکم بنا کے رکھیں گے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، رحم کیے جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اس آیت میں رکوع میں ہے کہ جو لوگ جن سے پردہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچے ہیں، باندیاں ہیں، غلام ہیں، چھوٹے ہیں، وہ بغیر اجازت کے آتے جاتے ہیں، تو ان کو بھی 3 اوقات میں، اور بھی جن سے پردہ نہیں ہوتا، بہن بھائی کچھ بھی ہے، تو 3 دفعہ وہ بھی اجازت لے کر آئیں 3 موقعوں پر. ایک صبح کی نماز سے پہلے اگر جانا ہو تو اجازت لیں، کیونکہ عام طور پر آدمی نے کپڑے اتارے ہوتے ہیں، مختصر سے کپڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں ظاہر ہو سکتا. دوسرا دوپہر کو جب کپڑے قیلولہ کے لیے اتارتے ہیں. اور تیسرا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آدمی کپڑے جو ہے وہ عام طور پر اتار دیتا ہے، مختصر پڑھتا ہے. تو ان اوقات میں اگر گیا تو وہ ہر آدمی جو ہے اجازت لے کر کے جائے. بوڑھیاں جو عورتیں ہو جائیں بالکل جسم کی طرف، مرد جو ہے اب نہ ان کو اپنی خواہش ہے اور نہ مرد ان کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، تو زیادہ پردے کا اگر اہتمام نہ کرے تو ان کے لیے اجازت ہے. لیکن وہ بھی جاہلیت کی طرح بن ٹھن کے باہر نہ نکلیں. اس کے باوجود بھی وہ اگر پاک دامن رہے، یعنی پردے کے ساتھ رہے، تو ان کے لیے بہتر ہوگا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج. نابینوں، لانگڑوں، مریضوں پر حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھائیں، باپ سے کھا لیں، ماں سے کھا لیں، ماں کے گھر سے، بہن بھائیوں کے گھر سے، چاچے ماموں کے گھر سے، خالہ پھپھیوں کے گھر سے، کوئی بات نہیں. یہ نہیں اور اپنے دوستوں کے گھر سے آنا جانا ہو، کیونکہ بعض دفعہ معذور آدمی ہوتے اور جاتے کہیں تو ان کو شرم آتی ہے، کہیں کہ یہ کھانے کے لیے آ گیا ہے. یا دوسرا آدمی جس کے پاس گئے وہ دوسرے اپنے رشتے دار کے پاس لے کے چلا جاتا ہے، چلو آج کھانا ادھر کھا لیتے ہیں، تو وہ محسوس کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گھر میں جب داخل ہوا کرو تو گھر میں سلام پیش کر کے داخل ہوا کرو، اس میں کامیابی ہے. مومن لوگوں کی اللہ نے شان بیان فرمائی. کسی نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوں اور تو وہ اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے. ہاں اگر اجازت لیں، کوئی خاص ضرورت پڑ جائے، کیونکہ وہ جانا تو نہیں چاہتے ہوں گے، ہاں لیکن انسان بعض دفعہ کسی سخت ضرورت میں بھی ہوتا ہے تو اجازت بھی ان کو دے دیا کرے. لا تجروا دعاء الرسول بینکم. آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر یا اونچی آواز میں، میرے پیغمبر کو اس طرح نہ نام سے پکارو نہ اونچی آواز میں پکارو. منافق یوں ہی مجلس سے کھسک جاتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. توحید کے آخر میں آیا تھا کہ اللہ ہی کے لیے آسمان زمین کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ خبر دیں گے جو کچھ دنیا میں کر کے آئے، اس کے بعد اس کا حکم ہوگا، فیصلہ ہوگا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان ہے، اس کے اندر 3 دفعہ یہ بتا دیا گیا، دعویٰ ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے اپنے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا مقصد یہ ہے کہ جہان والوں کو ڈرائیں. اللہ مالک ہے آسمان اور زمین کا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی شریک ہے. اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ، اور جن کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے وہ تو خود پیدا شدہ ہے، کسی کو پیدا نہیں کر سکتے. وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں اور موت حیات کے مالک بھی نہیں ہیں. کافر آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یعنی اہل کتاب سے لکھ لیتے ہیں، یہ قرآن کہتے ہیں اللہ نے کتاب بھیجی ہے. نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بکواس کرتے ہیں، یہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات. یہ قرآن پاک جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو آسمان زمین کو جانتا ہے. پھر آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، اس کے فرشتے باڈی گارڈ بھی نہیں ہیں، اس کے پاس باغات بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ پیغمبر کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ چیزیں پیغمبر کے لیے ضروری نہیں ہوتی،
اور یہ بھی ضرورت نہیں اور ضروری نہیں کہ کھائے بھی نہ پیے بھی نہ، آخر وہ انسان ہے، کھائے گا پیے گا، بازار بھی جائے گا، ضرورت کی چیزیں لے گا پیے گا۔ پہلے پیغمبر بھی ایسے، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کہہ رہے ہیں نا باغات ہو، سونے چاندی، اللہ تو اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے، لیکن وہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ دنیا میں یہ عیش کرنے کے لیے کوئی تھوڑا آتا ہے، یہ جو اعتراض کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور جہنم اتنی سخت چیز ہے، دور سے ان کی غضب اور غیظ کی آوازیں سن رہے ہوں گے، اور جب ان کو جکڑ کر اس کے اندر ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، اس وقت کہیں گے ہلاکت مر جائے جان چھوٹی۔ فرمایا جتنے دفعہ بھی تم ہلاکت کو یعنی موت کو بلا دو، اب موت نہیں آنے کی۔ یہ حالت اچھی ہے یا مومنوں کی حالت اچھی ہو، جنت میں عیش کر رہے ہوں گے اور ان کی مرضی کی چیزیں ان کو مل رہی ہوں گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جن کو معبودان بنایا تھا ان سے کہیں گے کہ تم نے انہیں گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب کہاں ہے، آپ کی ذات تو پاک ہے، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے، یہ تو شیطانوں کے پیچھے لگے تھے اور اس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے، اور جناب یہ لوگ جو ہیں جو نہیں ماننے والا یہ خود فتنے میں پڑے ہوئے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، کافر چودھری جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم جو ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر فرشتے آ کر ہمیں کہیں یا خدا تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر کے کہے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے، پھر مان سکتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی متکبر آدمی ہے، سرکش لوگ آئے ان کے سامنے اللہ اور فرشتے آئے اور ان کو کہنے کے لیے اتنے دلائل ان کے پاس ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتے۔ اور فرشتے ہم ایسے نہیں بھیجتے، فرشتے خوشخبری نہیں لے آئیں گے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئیں گے، پھر کہیں گے ہائے ہائے فرشتوں کو پرے کرو ہم یہ تو ہمیں لیے عذاب بن گئے، اور ان کے نیک اعمال کو حبام منصورہ کر دیا جائے گا، زمین آسمان پھٹ جائے گی، فرشتے اس وقت اتریں گے، اور جناب اس وقت ظالم لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی راہ پکڑتا تو آج میں اس پریشانی میں نہ ہوتا، جس کو میں نے دوست بنایا تھا وہ تو اس نے ہمیں گمراہ کیا، وہ شیطان ہے، آج وہ مدد چھوڑ کے ہماری چلا گیا، خود بھی مصیبت میں پھنسا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ قوم نے قرآن کو چھوڑا، مصائب میں پھنستے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جب شکایت اللہ کے نبی کریں گے تو پھر کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا جو قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ وہ کافر یہ کہتے تھے قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں کیا جیسے تورات تھی، اور فرمائے ان کی حکمتوں کو تم جانتے نہیں ہو، یہ ایک تو آپ کا بار بار وہی ہوتی رہے گی، قرآن آتا رہے گا، آپ کا دل مضبوط ہوتا رہے گا، اور جو واقعات اور سوالات نئے پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ پہلے دیا جاتا رہے گا، اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، اس وقت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ آگے کچھ واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو اس کو ہم نے بھیجا، قوم نے جھٹلایا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ دنیا میں آئے تھے، اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو آپ کی قوم کے لوگ بھی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ مذاق شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ھذا الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے جو رسول بنا ہے، اللہ نے اس کو بنا کر رسول بھیجا ہے، یہ غریب آدمی ہے اور ہمارے رسول بنا ہوا ہے، ہمارا قائد بنے گا۔ صبر کرو، یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، پھر اگر تم صبر نہیں کرے، جمے نہیں رہو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، باپ دادے کے راستے سے ہٹا۔ فرمایا پہلے تم ہدایت پر ہو، پہلے تو خواہشات کے بندے بنے ہوئے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، پھر عقلی دلائل شروع کی، اللہ تعالیٰ نے سائے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رات کو دن کو اور نیند کو بنایا ہے، اللہ ہی بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں اور بارش برسا کر جو ہے زمین کو آباد کرتے ہیں اور جانوروں کو اور انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھیر پھیر کے جو ہے بیان کرتے ہیں دلائل، تاکہ کوئی دلیل تو کسی طرح سمجھ آ جائے۔ فلا تطع الکافرین،
آپ کافر و منافق اتباع نہ کریں ان کے ساتھ تو جہاد کریں۔ اللہ نے سمندر دو قسم کے بنائے، یہ میٹھا ہے اور یہ کڑوا ہے، ان کے درمیان میں اپنی حکمت کا پردہ رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان پانی سے انسان کو بنایا، اس کے سسرال اور پیکے بنائے۔ او اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ان کی بات کرتے ہیں جو نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ آپ کو ہم نے مبشر اور نذیر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، ہم آپ سے کوئی مال نہیں، آپ ان سے کہہ دیجیے میں تم سے کچھ لیتا نہیں ہوں، کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے، جس پر موت نہیں آئے گی، آپ تسبیح بیان کریں۔ اور اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان زمین کی ساری چیزوں کو 6 دن میں، رحمان ہے، اس کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھیں، سجدہ کریں اس کو۔ اور اللہ ہی نے بنایا ہے آسمان، اس کے اندر برج، اللہ ہی بناتے ہیں، رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے صفات بھی بیان کیے تاکہ وہ صفات ہم اپنے اندر لے آئے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے نیک بندے رحمان کے بندے زمین پر وقار سے چلتے ہیں۔ کوئی جاہل ان کے ساتھ بات کرتا ہے وہ سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں، ساری رات سجدے قیام ریام میں گزار دیتے ہیں، سویرے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ جو ہے قتل نہیں کرتے، وہ حرام کام نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی غلط کام کر بھی بیٹھے تو توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر کے بلکہ اس کے برائیوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتے ہیں۔ جو آدمی نیکی کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور نیک بندے جو ہیں وہ کہیں جھوٹ کی مجلسوں میں، غلط مجلسوں میں نہیں جاتے، اگر کہیں ایسی مجلس سے بڑے کرامانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، جب ان کو اللہ کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سمجھتے بھی ہیں، صرف اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں جاتے، اور وہ دعا یا کرتے ہیں یا اللہ ہماری بیویوں ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، یعنی وہ نیک ہوں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈے ہو جائیں گی، اور ہمیں یہ گھر ایسا نیکوں کا جو ہے عطا فرما دے کہ میں اس کا امام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ قاسمین تلک آیات الکتاب المبین، اے میرے پیغمبر آپ شاید ان کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ ایسا نہ کریں، آپ صرف ہمارے پیغام پہنچا دیں۔ اگر ہم نے ان کو زبردستی منوانا ہوتا تو ہم کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے، یہ ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہے، ضرور ایمان لاتے، لیکن ہم نے ان کو اختیار دیا ہے۔ ہمارے ایک عالم تھے، فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ اکبر اذان ہو جاتی ہے، چلو آؤ۔ یہ ہو اگر ادھر اذان مؤذن شروع کرے، ادھر سے آسمان سے کوئی جوتا اترنا شروع ہو جائے، جو نماز کو جائے جو نہ ہے تو اس کے سر پہ پڑے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون رکتا ہے، پھر سارے بھاگے، جیسا کہ سعودی عرب میں شاید کچھ ہوتا ہے کہ جو دکانیں بند، اذان کے بعد سب دکانیں اپنی بند ہو جاتی، نہیں تو پھر آ جاتے ہیں بند کرانے والے۔ تو فرمایا پھر تم ڈنڈے اور جوتے کے ساتھ جاؤ تو پھر انسان کی عزت تو نہیں، تو پھر تو گدھے ہی ڈنڈے سے چلتا ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا، دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کتنے خوبصورت جوڑے بنائے ہیں، یعنی ہر چیز کی عجیب عجیب چمکدار میٹھے اور پھل یا پھول اور ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اے میرے موسیٰ جاؤ، قوم فرعون ظالم ہے اس کے پاس جاؤ اور ان کو توحید کا سبق دو۔ یا اللہ وہ تو مجھے پہلے پکڑنے کے لیے تیار ہیں، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، میری زبان نہیں چلے گی، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے بھائی بھی آپ کو ساتھ کر دیتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جاؤ فرعون سے کہہ دو ایمان بھی لاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو کہتے ہیں واہ 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 واہ، اب ہمیں جو ہے نبی بن کے آیا ہے، ہم نے تو آپ کو پالا ہے، ہمارے اندر 40 سال گزارے ہیں، ایک بڑی عمر گزاری ہے، اب ہمارا معلم بن کے آ گیا جی، نبی بنا کے آ گیا، اور تو نے تو قتل بھی کیا تھا، تو دو میں مضروب بھی ہے۔
اور فرمایا جو کچھ تھا وہ ہو گیا، اس کو چھوڑو، یہ میرا قصور نہیں تمہارا قصور ہے، تم نے مجھے اور میری جو ہے قوم کو غلام بنایا تھا جس کی پاداش میں تمہیں ہمیں پالنا بھی پڑ گیا۔ اچھا قال فرعون ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے دسو تو صحیح، تو فرمایا جو زمین آسمان کا رب ہے وہ تمہارا رب ہے۔ اوے دیکھو، تو اب جو وہاں کی مجلس میں آئی، یعنی کیا کہہ رہے ہیں، یہ ابھی زندہ بیٹھا، یعنی لوگوں کو بھارا لمن الا تستوون، کیا سنتے نہیں ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور بولا ربکم رب آبائکم الاولین، اور زمین آسمان کی باتیں تمہارے اور تمہارے باپ دادے کا بھی وہ رب ہے۔ اچھا وہ یہ تو پاگل ہو گیا نعوذ باللہ، یعنی لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا، کیسی کیسی باتیں کرنے لگا ہے۔ اور فرمایا رب المشرق والمغرب، آگے بڑھ کے کہتے ہیں وہ رب کا میں پیغمبر ہوں جس نے مشرق اور مغرب اور ان کی درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی۔ اب تو پھر اور کو ٹٹیال آ گئی، بڑی مصیبت میں پھنس گیا، غصے میں آ کر کہنے لگا اگر تو نے کسی اور کو خدا بنایا تو تجھے قید کر دوں گا، میں ایک دلیل کے ساتھ ہوں پھر قید کر دوں گی، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ ڈنڈا ڈالا دوں، سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا دو سفید روشن، اب ڈر گیا، کہنے لگے تو جادو ہے، ہم جادوگر کو بلا کر پہلے تو اسی وقت قید کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور کہتے ہیں جو ہم مقابلہ کریں آپ کے ساتھ۔ جب وہ جادوگر بلائے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بھی جو کوئی کرنا چاہتے ہو کر کے دکھا دو۔ انہوں نے لاٹھیاں ڈالی سانپ بن گئے، رسیاں ڈالی سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اب ڈنڈا ڈالا تو حقیقی سانپ بن کے وہ سارا جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایک سانپ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اس ڈنڈے کے جو موسیٰ علیہ